بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ورسٹائل ٹچ اور میں ہوں آپ کا میزبان بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق سامان۔ ویورز، مختلف ویلاگز میں کرتا رہا تو آئی تھاٹ کہ اب دوبارہ تھوڑا اپنی تاریخ کو پھر سے کھنگالا جائے، اور تاریخ جو ہے اسلامک تاریخ میں کہوں گا، اسلامک ہسٹری ماشاءاللہ بڑے نامور جری دلیر سپہ سالاروں سے اور حکمرانوں سے بھری پڑی ہے۔ آج برے صغیر پاک و ہند کی اس عظیم شخصیت کی بابت بات کرنا چاہوں گا کہ جو میں بچپن میں اپنے سلیبس میں ہم ان کے بارے میں بہت پڑھتے تھے۔ بدقسمتی سے اب جب میں سلیبائے دیکھتا ہوں تو میں نے بہت کم ان کا نام ان موجودہ دور کے جو سلیبس میں دیکھا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت کہ جس کے ایک مقولے کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کا نام روشن ہے، ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے، اپنی آئندہ نسلوں سے ان کو ضرور روشناس کروائیں۔ جی ویورز، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کا ایک بڑا مشہور مقولہ یہ اس وقت انہوں نے بولا کہ جب انگریزوں نے ان کو مکمل محاصرے میں لے لیا تھا اور آخری دم تک وہ لڑتے لڑتے اپنی جان آفریں کے سپرد کرنے والے تھے کہ ان کے فرانسیسی جو حلیف تھے اس وقت، انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ سلطان، آپ ایک بڑے ذی قدر اور بڑے عالی شان مقام پہ ہیں اس وقت الحمدللہ، تو آپ کو چاہیں تو آپ انگریزوں سے بات کریں، وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کی جان نہیں لی جائے گی، یا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کو یہاں سے ہم ہیلپ کرتے ہیں، آپ فرار ہو سکتے ہیں۔ آفرین نے اس سلطان نے اس وقت کیا بولا؟ انہوں نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لہٰذا میں راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں شیروں کی طرح لڑتے ہوئے شہادت قبول کروں گا، اور پھر انہوں نے وہ شہادت قبول کی۔ جی دوستو، میں بات کر رہا ہوں آج ٹیپو سلطان کی۔ اچھا، میں دو حصوں میں یہ ویلاگ کروں گا، کوشش تو ہوگی کہ مختصراً کروں۔ پہلے حصے میں ان کی ہسٹری اور اچیومنٹس بتاؤں گا، اور دوسرے حصے میں جو انگریزوں کے دلوں میں ان کی بابت نفرت تھی، وہ انہوں نے ان کی شہادت کے بعد بھی اس نفرت کو کس طریقے سے آگے پروان چڑھایا، یہ میں ضرور آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ جی دوستو، ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 بمطابق جمعہ 10 ذی الحج اور 1163 ہجری کو دیو انہالی میں پیدا ہوئے۔ موجودہ دور میں یہ بنگلور دیہی ضلع کا مقام ہے، جو بنگلور شہر سے تقریباً 33 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام ارکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر رکھا گیا تھا، اور جب ٹیپو سلطان نے ہوش سنبھالا تو اس وقت انگریزوں کے ناپاک قدم تیزی سے پورے ہندوستان کی ایک کے بعد ایک ریاستوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور وہ نظام حیدرآباد، مرہٹا اور ارکاٹ کی ریاستوں کو اپنے دام میں گرفتار کر چکے تھے۔ صرف ریاست خداداد ان کی راہ میں حائل تھی، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی آنکھوں میں برابر کھٹک رہی تھی۔ سلطان حیدر علی، جو کہ ٹیپو سلطان کے والد محترم تھے، انہوں نے 17 سال کی عمر میں ہی ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا، اور انہوں نے جلدی اپنی ذہانت، فراست اور عہد اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں سے والد ماجد حیدر علی کا دل جیت لیا تھا۔ ویورز، ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف دوسری جنگ جنوری 1789 میں لڑی، اور اپنے والد سلطان حیدر علی کی نگہداشت میں کرنل بیلی، کرنل بریتھویٹ سرائیکوٹ اور بریگیڈیئر جیمز سٹیورٹ جیسے افسران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور دوران جنگ دسمبر 1783 میں حیدر علی راہی ملک عدم ہو گئے، اور ٹیپو سلطان نے 20 محرم 1196 بمطابق 27 دسمبر 1782 عیسوی زمام حکومت ہاتھ میں لی۔ ایک طرف ٹیپو کو زرخیز قدرتی وسائل سے مالا مال ایک وسیع و عریض سلطنت اور مستحکم و منظم ریاست کے مالک ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو دوسری جانب ریاست کے خلاف اندرونی اور بیرونی ریشہ دوانی اور سازشوں کو ہوا دینے والے گروہ کی بھی عداوت جو ہے انہیں ورثے میں ملی۔ اچھا، ٹیپو سلطان کے مسند اقتدار پر بیٹھتے وقت
سلطنت خداداد جو تھی اس کی تقریباً 400 میل ایریا میں وہ پھیلی ہوئی تھی اور مجموعی رقبہ 80,000 مربع میل تھا، اور فوج کی تعداد 1,80,000 تھی، جبکہ 60,000 گھوڑے، جن میں سے نصف تعداد جو تھی وہ عربی گھوڑوں کی تھی، 6,000 اونٹ، 900 ہاتھی، 2 لاکھ سے زائد تلواریں اور 220 بڑی توپیں اور 6 لاکھ مختلف قسم کی بندوقیں اس کے علاوہ ان کے پاس بطور ہتھیار موجود تھیں، اور سالانہ آمدن جو تھی ان کی 7 کروڑ سے زائد تھی۔ ٹیپو سلطان ایک عظیم مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ پکے مسلمان تھے، اور وہ سادہ زندگی بسر کرتے اور شرعی لباس پہنتے تھے، اور آخری دور میں سبز رنگ کی دستار بھی پہننے لگے، اور نماز فجر کے وقت تلاوت کرتے تھے، پورا دن باوضو رہتے تھے، نماز کے تو اتنے پابند تھے کہ جب سرنگا پٹم میں مسجد اعلیٰ کے افتتاح کا موقع آیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ امامت کون کرے گا، اور پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ امامت وہ کرے جس کی کوئی نماز زندگی میں کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اب کچھ دیر سب پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان ٹیپو خود آگے بڑھے اور کہا کہ الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں، اور نماز کی امامت پھر انہوں نے کی۔ سلطان ایک دور اندیش انسان اور ایک اعلیٰ ایڈمنسٹریٹر تھے۔ ٹیپو سلطان نے انڈیا کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے ان کے خلاف ایک مضبوط اتحاد کو تشکیل دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ملک کی ہر چھوٹی اور بڑی ریاست جو جے پور، جودھ پور اور نیپال وغیرہ کو اپنے ایلچی روانہ کیے، اور 23 جون 1785 کو مغل شہنشاہ عالم کی خدمت میں بھی عریضہ لکھ کر انگریزوں کے خلاف جنگ کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے نظام حیدرآباد کو ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی، اور نظام اور مرہٹوں نے ٹیپو کی بڑھتی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ اور اس کے علاوہ بھی جب ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران اور افغانستان اور فرانس سے بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو پائے۔ اچھا، ٹیپو سلطان نے محسوس کر لیا تھا کہ مغربی ممالک میں انقلاب برپا ہونے کے بعد انگریزوں کے پاس جدید اسلحہ اور ساز و سامان کا انبار ہے، اور ان کا مقابلہ پرانے اور فرسودہ جنگی ساز و سامان سے ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے انہوں نے انتہائی دوررس اثرات کی حامل فوجی اصلاحات بھی نافذ کی، اور جدید تکنیک سے اپنی فوج کو آراستہ کیا۔ انہوں نے راکٹ ایجاد کیا۔ یہ دوستو، یہ بڑی اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے راکٹ ایجاد کیا جس نے انگریزوں کا دن کا چین اور راتوں کا سکون چھین لیا۔ انہوں نے نہ صرف پیدل اور کیولری کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کی، بلکہ بحریہ کے بیڑے کو بھی اپنی فوج میں شامل کیا، اور بحریہ کا قیام سلطان ٹیپو کا ایک عظیم کارنامہ تھا۔ وہ ہندوستان کے ایک ایسے حاکم تھے جنہوں نے سب سے پہلے سمندری راستوں کی اہمیت کا احساس کیا اور اس کا باقاعدہ ایک نظام قائم کیا۔ دوستو، فوجی قواعد کے لیے کتاب فتح المجاہدین بھی ترتیب دی۔ مقناطیسی پہاڑوں سے جہازوں کو بچانے کے لیے لوہے کی جگہ تانبے کے تاروں کا استعمال بھی سلطان ٹیپو ہی کی ایک سوچ اور سمجھ کی عکاس ہے۔ اگرچہ سلطان ٹیپو کا زیادہ تر وقت میدان جنگ میں گزرا، اس کے باوجود انہیں جب بھی جتنا بھی وقت ملا انہوں نے ریاست کی خوشحالی اور عوامی فلاح و بہبود پر وہ وقت صرف کیا۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں جو مختلف محکمہ جات قائم کیے ان کی تعداد تقریباً 99 کے قریب تھی۔ ٹیپو سلطان نے سلطنت کے انتظام میں رعایا کو شامل کرنے کی مہم کا بھی آغاز کیا۔ وہ ایک مجلس زمرہ غم نباشد قائم کیا انہوں نے کی، جس کے پیش نظر شخصی اقتدار کے بجائے مشاورتی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ انہوں نے کاویری ندی پر ایک ڈیم بنانے کی بنیاد بھی رکھی، جہاں بعد ازیں حکومت ہند نے کرشنا راجا ڈیم جو ہے وہ تعمیر کروایا۔ اچھا دوستو، ریشم کی صنعت ٹیپو سلطان کی مرہون منت ہے۔ میسور کی چمنڈا ہل پر واقع مندر پردیوی کے چرنوں میں انسانی سر کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی، جس روایت کو ٹیپو سلطان نے موقوف کیا، اور ٹیپو سلطان سے قبل ریاست ٹرائنکور میں دلت ہندو خواتین کو سینہ اور سر کھلا رکھنے کی روایت کو بند کرنے کے لیے اس کے حاکموں سے 2 ہاتھ کیے اور اسے بند کرا کے ہی دم لیا۔
ٹیپو سلطان کے اندر مذہبی رواداری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ انہوں نے فرانسیسیوں کی درخواست پر میسور میں پہلے چرچ کی تعمیر کرائی اور پھر لاتعداد مندروں کی کفالت بھی کرتے تھے، اور 1791 میں مرہٹا سردار رگھوناتھ راؤ اور اس کے ساتھیوں نے جب سرنیگریمی کے مندر پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیا اور مندر میں موجود ہیرے اور جواہرات اور مال و دولت اپنے ساتھ لے گیا، تو ساتھ ہی کئی لوگوں کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ بڑے پجاری نے ٹیپو سلطان سے فریاد کی۔ سلطان رگھوناتھ کے اس ذلیل فعل پر بہت زیادہ سلطان جو تھے وہ برہم تھے رگھوناتھ کے اس بہیمانہ فعل کے اوپر، تو انہوں نے بڑے پجاری کو خط لکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک مقدس مقام کے خلاف یہ گندہ اور بہیمانہ اقدام کیا ہے وہ یقیناً اپنے اس گناہ کا خمیازہ بہت جلد اٹھائیں گے۔ اور مزید لکھا کہ لوگ ظلم اور غلط کام ہنستے اور مسکراتے ہوئے کرتے ہیں اور نتائج کا خمیازہ روتے ہوئے بھگتتے ہیں۔ اس کے متعلق ٹیپو سلطان اور پجاری کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی، اس کے 30 خطوط میسور کے تاریخی کتب خانے میں آج بھی موجود ہیں۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستان کو غلامی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن غداران وطن اور ناموافق حالات کی وجہ سے ان کی تمام جد و جہد جو ہے وہ رائگاں گئی۔ انگریزوں، مرہٹوں اور نظام حیدرآباد کے گٹھ جوڑ کے ساتھ ان کے آستین کے سانپوں، جس میں میر صادق پنڈت پورنیا خاص طور پہ اور میر غلام علی لنگڑا، بدر زمان خان نائتا، میر معین الدین، میر قمر الدین، میر قاسم علی پٹیل اور میر نور الدین نے شیر میسور کو شہید کرا کر ہی دم لیا۔ سلطنت خداداد کو مٹانے کے لیے انگریزوں اور مہارانی میسور، لکشمہ، مرہٹوں اور نظام کے درمیان 1761 سے لے کر 1796 تک ایک نہیں بلکہ متواتر کئی آپ کہہ لیں سازشیں ہوتی رہیں۔ علاوہ ازیں میسور میں ہندو راج قائم کرنے کے لیے رانی لکشمہ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان 1782 کو ایک معاہدہ بھی ہوا۔ میر صادق کی غداری اور جو ہے وہ اس طرح منظر عام پر نہیں آ سکی کیونکہ وہ 1799 کو ہی جہنم واصل ہو گیا تھا، مگر پنڈت پورنیا کی غداری ساری دنیا کے سامنے موجود ہے، وہ آئی۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران بغلی دشمنوں کی وساطت سے جب ٹیپو کی شکست یقینی ہو چکی تھی تو انہوں نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعہ بند ہو گئے، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہوگی اور اس موقع پر فرانسیسی افسر نے، جیسے میں نے شروع کیا آپ کو بتایا، کہ ٹیپو کو چترا درگاہ بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو سلطان راضی نہیں ہوئے اور 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید اور شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ اور جب وہ شہید ہوئے تو ایون جب ان کے جسم سے لہو بہہ چکا تھا، تقریباً بے ہوش ہو چکے تھے، تو ایک انگریز نے پھر بھی ناپاک جسارت کی کہ آگے جا کے تو ان کے پر وار کر کے ان کے ہتھیار اپنے قابو میں کر لے، تو انہوں نے اس وقت بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی اس پہ وار کر کے اسے بھی جہنم واصل کیا، اور ایک اور انگریز نے کوشش کی تو اس کو بھی انہوں نے جہنم واصل کیا، اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اور انگریز جنرل ہارس کے الفاظ مشہور ہیں کہ جنرل ہارس کو جیسے ہی ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو وہ ٹیپو سلطان کی لاش کو دیکھنے کے لیے آیا، اور دیکھتے ہی فرتے جذبات اور خوشی سے چیخ اٹھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ آج دوستو یہاں پہ میں تھوڑا ایک وقفہ لیتا ہوں، پاز کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں دوبارہ آگے بات جاری رکھوں گا اس کا دوسرے حصہ۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا پاز لیتے ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا دوستو، اب میں سیکنڈ مطلب پاز کے بعد یہ چھوٹا سا دوسرا حصہ ہے، اس میں چند ایک اہم چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے شاید آپ کے علم میں نہیں ہوں گی، اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ دیکھیں، انگریزوں کو سلطان ٹیپو کی شہادت پہ بہت خوشی ہوئی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ جو کہ میں سمجھتا ہوں
کہ دشمن کا بھی ایک ظرف ہوتا ہے اور وہ ان کی جو ہے نا انہوں نے ان کی کچھ تزلیلی نشانیاں چھوڑنے کی کوشش کی جو سلطان ٹیپو کی بابت میں وہ آپ کے گوش گزارتا ہوں۔ دیکھیں، انگریزوں کا غور کیا جائے تو بر صغیر میں سب سے جو بڑا دشمن تھا وہ جو ہے بہادر شاہ ظفر یا شہنشاہ بہادر شاہ یا کوئی اور نہیں، بلکہ میسور کا حکمران ٹیپو سلطان ہوا کرتا تھا۔ اس نے انہیں ناکوں چنے چبوائے تھے، وہ قابو میں نہیں آیا تو پھر بڑی مشکل سے انہوں نے اس کے غداروں سے ساز باز کر کے اس کے اندر سے غدار پیدا کر کے ان کی غداری کے باعث اسے قابو کیا۔ ٹیپو سے انگریزوں کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ اس کی شہادت کے بعد پورے ہندوستان میں ایک باقاعدہ سرکاری منظم مہم کے طور پر اس کی تذلیل اور تضحیک کی ناقابل فراموش مہم بھی چلائی گئی تھی۔ اس کا آپ اندازہ یہ لگا لیں کہ گلی کے آوارہ کتوں کو سرکاری طور پر ٹیپو کا نام دیا گیا۔ یہ رواج پاکستان بننے کے بعد بدقسمتی سے کچھ عرصہ بعد بھی جاری رہا اور لوگ کتوں کے نام یہ رکھتے رہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو لفظ ٹیپو جو ہے سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے شیروں جیسا، شیر جیسا، تو وہ اس کا انگریزوں نے کتوں کے نام ٹیپو رکھنا شروع کیے کہ اس کی شہادت کے بعد بھی وہ ان کے اعصاب پہ سلطان ٹیپو جیسا شیر واقع ہی ان کے اس پہ نبضوں پہ سوار تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت نا سلطان ٹیپو کے دور میں وہاں پہ ایک جو صوبے دار ایک ان کا ہوتا تھا، یعنی پورے ایک صوبے کا جو آپ کہہ لیں کہ وہ گورنر ٹائپ یا باس ٹائپ ہوتا تھا، انگریزوں نے اس کو بھی نیچے کر کے جے سی اوز کے رینک کے طور پہ کیا، یعنی اس کو انٹروڈیوس کروایا، جو کہ ان کی دانست میں تذلیل کی ایک کوشش تھی، جبکہ ایسا وہ کر نہیں پائے۔ تذلیل عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ سلطان کے وزیر خوراک کے منصب کو خانِ ساماں کہا جاتا تھا۔ غور کریں، خانِ ساماں کہا جاتا تھا اور انگریزوں نے اپنے باورچی کو خان ساماں کہنا شروع کر دیا۔ یہ بھی اپنی طرف سے آپ کہہ لیں کہ تذلیل کی ایک ناپاک جو ہے نا جسارت تھی، ایک ناپاک کوشش تھی، حالانکہ ایسا کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ اچھا، پھر دیکھیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے دشمن سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سے مدد چاہی تھی، تو کیا ہوا کہ انگریزوں نے اپنے حجام باربر کا نام خلیفہ رکھ دیا۔ یہ بھی دیکھیں، یہ تذلیل ہے۔ آج بھی ہم بدقسمتی سے کئی دفعہ ان کو خلیفہ یہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ انگریزوں نے اپنے باربر کو یا حجام کو جو ہے نائی جس کو ہم کہتے ہیں عام عرف عام میں، اس کا نام انہوں نے خلیفہ رکھ دیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی کوششیں کی، مثال کے طور پہ کہ ٹیپو کے دربار میں پگڑی کو عزت اور فضیلت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور صرف معزز شرفا جو ہے وہ پگڑی پہنا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے آج انگریزوں نے کیا کیا کہ اپنے نوکروں، بیروں، ویٹرز جو ہوتے ہیں، بیرے اور غلاموں کو پگڑی پہننا لازمی قرار دے دیا۔ بدقسمتی سے آج بھی آپ کو کچھ ہوٹلز کے باہر اس طرح پگڑی والا وہ کلچر نظر آتا ہے، لیکن عرف عام میں پاکستان میں پگڑی کو آج بھی ہم عزت، جب کسی کو آپ مہمان بلاتے ہیں، آپ نے سیاسی اس میں دیکھا ہوگا، جب کوئی لیڈر کہیں جاتا ہے، تقریر کرنے بھی جاتا ہے، تو اس کے سر پہ پگڑی پہنائی جاتی ہے، دستار پہنائی جاتی ہے، تو ہم تو اس کو آج بھی عزت کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن انگریزوں نے اس کو بھی پگڑی کو بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے ویٹروں اور ان کو پہنانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ ٹیپو سلطان کے دور میں نا جمعدار ایک بڑے پولیس آفیسر کا عہدہ تھا، جمعدار، لیکن انگریزوں نے خاکروب کو جمعدار کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ بلکہ کہنا کیا شروع کر دیا، اس کو نام دیا، جس کو ہم عرف عام میں سویپر کہتے ہیں، تو اس کو انہوں نے جمعدار کا نام دیا تھا۔ لیکن شکر ہے اللہ کا کہ کچھ عرصہ یہ شاید پاکستان بننے کے بعد یہ لفظ اس طرح چلتا رہا، لیکن اب تقریباً متروک ہو چکا ہے۔ اب پھر دیکھیں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ آج بھی یہ تذلیلی جو علامتیں ہیں ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جبکہ ایسا
ہونا نہیں چاہیے اور اس کو اب متروک کرنا چاہیے۔ اچھا ایک آخری چیز اور بتاؤں کہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا آصف محمود کا، بڑا اچھا انہوں نے لکھا کہ ٹیپو سلطان کی نفرت میں انگریزوں نے کتنے شیر مارے، یہ بھی دیکھیں کہ ان کے اعصاب پہ سوار تھا۔ تو اس کے اوپر بھی نا آج تو دیکھیں کہ بڑی انسانی حقوقی تنظیمیں بھی ہیں، جانوروں کے حقوقی تنظیمیں بھی ہیں، اور وہ وائلڈ لائف والے، آپ ایک ناجائز ناحق کسی مار دینا کسی جنگلی بلے کو بھی، شیر تو دور کی بات ہے، تو لوگ دوڑے آتے ہیں آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو انگریزوں نے ہندوستان میں تقریباً 80,000 شیروں کا شکار کیا تھا۔ 80,000 وہ کیوں کیا تھا؟ کہ اس لیے کہ سلطان ٹیپو کو شیر پسند تھے۔ اور شیر اس کی میں تھوڑی سی تفصیل اور آگے بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں آج اس افسوسناک معاملے کے نا کچھ مزید دردناک پہلوؤں پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ یہ جو آصف صاحب نے بات کی، بڑا اچھا ان کا آرٹیکل ہے، اسی کے میں ہیلپ لے کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں، بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو جو قابض قوت ہوتی ہے نا، مقبوضہ علاقوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک، بدقسمتی سے میں اس کو حسن سلوک تنزن کہہ رہا ہوں، کہ وہ کیا کرتی ہے۔ لیکن شیروں کے قتل عام میں ایک اور خاص فیکٹر جو ہے وہ بھی کام کر رہا تھا۔ پروفیسر جوزف سرامک اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ برطانوی جو ہے نا برطانوی راج میں ہندوستان میں شیروں کے اس بے رحمانہ شکار کی جو ہے نا، ان کی کتاب کا میرے خیال میں نام ہے لائک برٹن، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے بہیمانہ قتل کی، شیروں کے شکار کی، کہ ٹیپو سلطان سے نا انگریز کی جو نفرت تھی وہ یہاں پہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ دیکھیں ٹیپو سلطان شیروں کے دل دادا تھے، اس میں کوئی شک نہیں، انہیں شیر میسور بھی کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹیپو لفظ جو ہے سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے کہ شیروں جیسا، شیر جیسا، اور جس کی تلواروں اور ٹیپو سلطان کی تلواروں اور خنجروں پر بھی شیر کی جو ہے نا شبیہ بنی ہوتی تھی، عکس بنا ہوتا تھا، اور شیر ہی ان کی سلطنت کا آپ کہہ لیں کہ سرکاری نشان بھی تھا۔ اور ان کے لیے جو تخت بنایا گیا تھا سلطان ٹیپو کے لیے، وہ بھی ایسا تھا جیسے کوئی شیر کے اوپر بیٹھا ہوا۔ تو ٹیپو سلطان کے فرانسیسی معماروں سے انہوں نے نا، ٹیپو سلطان نے ایک مجسمہ بھی بنوایا تھا شیر کا، جس میں ایک شیر ایک انگریز سپاہی کو گرائے ہوئے ہے، اور یہ مجسمہ آج بھی جو ہے نا رائل البرٹ میوزیم اس میں رکھا گیا ہوا ہے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے بعد انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے لیے یا ان سے بدلہ لینے کے لیے شیروں کا اس بے رحمی سے شکار کیا کہ جہاں لاکھوں شیر پائے جاتے تھے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، وہاں برطانوی راج کے اختتام پر محض چند ہزار رہ گئے۔ اور وحشت کے اس سارے کھیل میں شیر میسور کی یقینی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ تذلیل جو ہے وہ مقصود تھی۔ اچھا اس میں جو ہے نا ایک اور چیز بھی ہے کہ ٹیپو سلطان کے میسور میں ہی نا جو ہے وینیجن اینڈ وینیجن نامی ایک فرم انہوں نے قائم کی۔ وینیجن اینڈ وینیجن یہ انگریزوں نے ایک فرم قائم کی تھی، اور جو شیروں کو حنوط کرتی تھی، یعنی ان کو سٹف کرتی تھی، اور کھال میں بھوسا بھر کے جانوروں کے ماڈل تیار کرتی ہے۔ اور یہ کام کہیں اور بھی تو ہو سکتا تھا، میسور تو چھوٹا شہر تھا، اس سے بڑے بڑے شہر بھی موجود تھے جہاں کی مارکیٹ کے امکانات میسور سے کہیں زیادہ تھے، لیکن چونکہ مقصد سلطان ٹیپو کی نسبت کی تذلیل تھی، اس لیے یہ فرم میسور میں ہی قائم کی گئی۔ اور شکار بھی انہوں نے اس بے دردی سے کھیلا کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک فرم نے میسور میں وحشت کا یہ کھیل کتنی شدت سے کھیلا کہ 43,000 شیر اور 30,000 چیتوں کی کھالوں کو اس فرم نے وہاں پہ پروسیس کیا۔ 43,000 لائنز اینڈ 30,000 ٹائگر۔ جس شہر میں شیر میسور جیسا سلطان ٹیپو اور اس کی یادیں بسیرا کیے ہوئے ہوں، اس میسور کے بازاروں میں اور چوراہوں میں شیروں کی کھالوں کو خشک کیا جاتا تھا، اور ہندوستان سے شیر مار کر میسور میں اسی شہر میں بھیجے جاتی تھیں یہ کھالیں۔ اور یہی نہیں بلکہ سلطان سے جڑی ہر نسبت کو ذلیل کیا گیا۔ وائس رائے نے اپنے
کتے کا نام غور کریں، جو اس وقت انگریز وائسرائے تھا اس نے اپنے کتے کا نام بھی ٹیپو رکھا، اور پھر انگریز ڈپٹی کمشنر نے اس رسم کو مزید آگے بڑھایا۔ ٹیپو سلطان کی ریاست میں، جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو کہ وہ جو پولیس کا اعلیٰ افسر جو جمعدار ہوتا تھا، انہوں نے وہاں پہ خاکوبوں کو خانسامہ اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ بہرحال دوستو، ٹیپو سے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو انگریز کی نفرت اس لیے تھی کہ وہ ہندوستان کا آخری آزاد سلطان تھا۔ بہادر شاہ ظفر جیسے کردار کو آخری سلطان کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ خیر وہ تاریخ ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری سلطان جو ہے وہ سلطان ٹیپو اس لحاظ سے تھا کہ وہ لڑتے ہوئے جان دے کے، اور ایک مرد مجاہد تھا، دلیری کے ساتھ اس نے قید قبول نہیں کی، بلکہ آزادی کے ساتھ لڑتے ہوئے، آزادی کے لیے لڑتے ہوئے اس نے جان دے دی۔ بہادر شاہ ظفر تو 1857 میں معزول ہوا۔ مغلوں کا تو یہ عالم تھا کہ 1797 میں ٹیپو نے انگریزوں کے مقابلے کے لیے، غور کریں کہ 1797 میں ٹیپو نے انگریزوں کے مقابلے کے لیے سلطنت عثمانیہ کو تو خط لکھا، لیکن دلی میں بیٹھے اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم کو خط نہیں اس لیے نہیں لکھا اس وقت کیونکہ ٹیپو سلطان کو معلوم تھا کہ یہ سلطان محض اب ایک مہرہ رہ گئے تھے، جس کے بارے میں دلی شہر میں منچلے نعرے لگاتے تھے کہ سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم۔ چنانچہ آخر آزاد سلطان ٹیپو کو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ وہ واقعی آزاد سلطان تھے، شہادت تک، اور شہید تو زندہ ہوتا ہے۔ دوستو that's all I wanted to say۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج تھوڑا سا تاریخ کے اور راک کو بھی تھوڑا سا کھنگالا جائے، تو اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں انتشار سے نجات دلا کے متحد اور یکجا ہونے کی قوت عطا فرمائے، اور مسلمان اور عالم اسلام ایک بار پھر دنیا میں چھا جائے، کیونکہ اسلام چھا جانے کے لیے ہی بنا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔